میں موجود ہوتی ہیں، جو ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتی ہیں، جو چوروں کی سرپرستی کرتی ہیں، جو جمہور کی رائے کو کچل کر اقتدار پہ آنے والوں کی سرپرستی کرتی ہیں. اس لیے ہم اگر خاموش رہیں گے، ہم اگر اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں. اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، یہ کسی انسان نے ہمیں نہیں دیے، یہ اللہ رب العالمین نے دیے ہیں. ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم کسی انسان کے غلام نہیں ہیں. ایک ہی غلامی ہے اللہ رب العالمین کے، اسی کے توسط سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں، ان کے امتی ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. کوئی زمین کا خدا بننے کی کوشش کرے گا تو اس کے مقابلے میں جد و جہد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہوگا. اس لیے زمینی خداؤں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تم ہمیں میرے بنیادی حقوق سے تم محروم نہیں کر سکتے، اور ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، آپ کی اس جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی اس مزاحمت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ چند دنوں کے لیے یہ آئے ہیں اور آ کر چلے جائیں گے. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک ہی صورت میں جائیں گے، ہمارے بجلی کے بلوں کو کم کر دو. ایک ہی صورت میں جائیں گے، تنخواہ دار لوگوں کے جو تم نے ٹیکس کا یہ سلیب بنایا ہے، یہ پورا کا پورا نامنظور ہے. پچھلے سال تک کی بات اپنی جگہ، اس میں بھی انصاف نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس حد تک بات صحیح ہے. لیکن اس بجٹ کا جو سلیب سسٹم بنایا گیا ہے، جو تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے. یہ برین ڈرین کا انتظام ہے، یہ پروفیشنل لوگوں کی حوصلہ شکنی ہے، یہ معیشت کا پہیہ چلانے والے ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے. لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے کہ ہم ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم وہ پیسے ادا کرے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ مراحت جو انہیں حاصل ہے، یہ مراحت ان کو ختم کرنی پڑیں گی. یہ جو ان کی شاخرچیاں ہیں، انہیں اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنی پڑیں گی. ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مطالبات، بات تو اس میں ٹھیک ہے، بات میں وزن ہے، مطالبات بھی جائز ہیں، لیکن قابل عمل نہیں ہیں. میں نے صبح بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب، اگر آپ اپنے سرکار کے لوگوں کی گاڑیاں، فوج کے افسروں کی گاڑیاں، عدلیہ کے ججز کی گاڑیاں، بیوروکریٹس کی گاڑیاں اور جو آپ کے وزراء اور مشیروں کی گاڑیاں ہیں، اگر اس کو میکسیمم 1300 سی سی کر دیں گے تو 1300 سی سی گاڑی کرنے سے کیا شہباز شریف کے پلیٹلیٹس میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ کیا ان کو کوئی بیماری لگ جائے گی؟ کیا ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ان سب گاڑیوں کو 1300 سی سی پہ لے کر جائیں اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا آکشن کریں. آپ دیکھیں گے کم از کم 10-15 ہزار ارب روپے پاکستانی قوم کو اس سے حاصل ہو جائیں گے. اور یہ جو فری پیٹرول ہے اور براعت ہے، ان کو کم کریں، ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے وہ 2.5 کروڑ ایکڑ بنتے ہیں. چند لوگوں کے پاس ہیں. چند لوگوں پہ ٹیکس لگانا تمہیں برا لگتا ہے، غریب کے اوپر ٹیکس لگانا تمہیں برا نہیں لگتا، بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگانا تمہیں برا نہیں لگتا، مڈل کلاس کو ٹیکس لگانا اور تنخواہ دار پہ ٹیکس لگانا تمہیں برا نہیں لگتا، لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے میں تمہیں موت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارا مطالبہ تو بہت واضح ہے کہ تمہاری مراحت نہیں، ہمیں قوم کو ریلیف چاہیے، اس لیے ہم نے دھرنا دیا ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس دھرنے کے شرکاء کو. روز ان کی آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے خواتین کا جب یہاں بڑا دھرنا جلسہ عام کی صورت میں رکھا تو یہ پورا پنڈال بھر گیا تھا. آج تو ہم نے خواتین کو علیحدہ سے جلسہ عام کے طور پر نہیں بلایا، لیکن آج بھی آدھا پنڈال ہماری بہنوں نے بھر دیا ہے، ہماری بچیوں نے بھر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھرنا ہر گھر کا دھرنا بن چکا ہے، اور جب یہ پوری فیملی کا دھرنا بن گیا ہے تو پھر اب اس آواز کو کوئی روک نہیں سکے گا. اس لیے اگر ہم پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہیں تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں کہ پاکستان میں پرامن سیاسی مزاحمت کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب، الٹے سیدھے بیانات دینے کے بجائے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیجئے. ہم جانے والے لوگ نہیں ہیں اور
اگر ہم پرامن ہیں تو آپ یہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم پرتشدد ہو جائیں، ہم تصادم کا راستہ اختیار کریں. تصادم اور تشدد ہماری طرف سے نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے عوام کو ان کا حق نہیں دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مری روڈ سے آگے بڑھنے کا آپشن تو ہر وقت موجود ہے. لیکن آج تو الحمدللہ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس پہ دھرنے کا آغاز ہو چکا ہے. میں جماعت اسلامی کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب روز وہاں پر دھرنا ہوگا اور کل تو وہ جلسہ عام کر رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ اب یہ کراچی میں بھی دھرنا شروع ہو گیا ہے اور کراچی کے دھرنے کی تو ہمیں بہت پریکٹس ہے، آپ کو پتا ہے. اور اب یہ صرف والا دھرنا نہیں ہے جس میں ٹیسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر آ کر دھرنا دے لیجئے. ٹیسوری صاحب آپ زرداری صاحب کے نمائندے ہیں اور آپ کی یہ تجاویز اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اب یہ دھرنا کراچی میں بھی گورنر ہاؤس پہ تو رہے گا لیکن پورے کراچی میں بھی پھیلتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد پشاور میں دھرنا ہوگا، پورے پشاور میں پھیلتا چلا جائے گا. پھر لاہور میں دھرنا ہوگا. یہ لاہور والے دھرنے کے لیے تیار ہیں؟ جاوید قصوری صاحب کہاں ہیں؟ یہاں کہاں موجود ہیں؟ لیاقت صاحب موجود ہیں. تو جناب لاہور کا دھرنا بھی بس کل یا پرسوں اعلان کرنے کی دیر ہے، وہ بھی اعلان ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ اسے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ رکھا جائے تو اچھا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ رکھا جائے تو اچھا ہے. اور اسی طرح پشاور میں بھی دھرنا ہوگا، اسی طرح کوئٹہ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب تو ہماری بیٹیاں کہہ رہی ہیں، بہنیں کہہ رہی ہیں، ڈی چوک کی بات کر رہی ہیں. چلو وہ بھی کسی دن انشاءاللہ چلیں گے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ پاکستان کی تمام بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے ہوں گے. تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ پاکستان کی ساری بڑی شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے. پھر ہڑتال کا آپشن بھی ہے اور اس کے بعد بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے. مجھے چاروں طرف سے یہ فون آ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اعلان کریں، لیکن ابھی ہم حکومت کو مہلت دیے ہوئے ہیں. اس مہلت کو کمزوری نہ سمجھو، ہم کمزور ہوتے تو چلے جاتے. اس دن آپ نے کنٹینر سے اسلام آباد بند کیا تھا، کمزور ہوتے تو ہم راستہ چھوڑ دیتے. ہم نے تو کنٹینر بھی ہٹا دیے تھے اور دھرنے بھی بڑھا دیے تھے. یہ ہماری لیڈرشپ ہے جس نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا اور پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہے. اور اب حکومت میں جو پریشانی ہے وہ کل کے پرائم منسٹر کے بیانات سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ اس پریشانی کی لے کو اور بڑھاتے چلے جائیے. جو آپ کا دھرنا طویل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں حق چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے مطالبات ہیں، 7 پوائنٹس کے مطالبات ہیں اور یہ بہت واضح اور دو ٹوک ہیں. ان مطالبات پہ عمل کرو تو ہم یہ دھرنا ختم کریں گے، ورنہ یہ دھرنا ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، آپ جس راستے میں موجود ہیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. حق اور انصاف کے لیے، عدل کی بالادستی کے لیے اور لوگوں کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد بھی ہے وہ دین کے مطابق ہے. ہم اس کو دین کی طرف سے عائد فریضے کے طور پر انجام دے رہے ہیں. ہماری یہ سیاست لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے اور ہم اس سیاست پر فخر کرتے ہیں. اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. جو اس کو محض سیاست اور دنیا داری سمجھتا ہے اس کو اپنے فہم کو درست کرنا چاہیے. دین کہتا ہے کہ اگر ظلم ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو، حق کی گواہی دو. اور یہ ظلم جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے، جب حکومتیں ان کو ان کا حق نہیں دے گی تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کتنے نوجوان ہیں جو ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ 80% پاکستان میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. اب سارے تو باہر نہیں جا سکتے، پھر کیا کریں گے؟
ان میں سے بہت سارے اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں، اچھے اچھے گھرانوں کے بچے نشہ کرنے لگتے ہیں، ہماری بچیوں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا ان ظالموں نے، تعلیمی اداروں میں نشہ جو ہے دستیاب ہے، ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر یہ گھول رہے ہیں، ہم خاموش رہیں، ہم بات کریں تو کوئی کہے کہ یہ سیاست نہ کرو، ہم اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تم سیاست کو کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہو، تم سیاست کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہو، تم اس لیے یہ بات کرتے ہو کہ اس پر سیاست نہ کی جائے، ہم سیاست کو حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، یہ کار نبوت ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے میدان میں نکلنا، اس کے جو حوالے بھی موجود ہیں اس کے مطابق جدوجہد کرنا، محض واعظ اور نصیحت سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شام ابی طالب نامی گھاٹی میں اپنے خاندان سمیت قید نہ ہوتے، اگر صرف درس اور تدریس سے نظام بدل سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے، آپ کے ساتھی 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرتے، اگر صرف باتیں کرنے سے انقلاب آ جاتا تو پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام کو درختوں اور ستونوں سے باندھ کر شہید کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مدینے میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو وہ چھوٹی سی اسلامک اسٹیٹ پوری دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گئی، پھر غزوات ہوئے، پھر سریات ہوئے، سرایہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری ہوئی، بین الاقوامی معاہدے ہوئے، قبائل کے ساتھ بات چیت ہوئی، خندقیں کھود کر دفاع کیا گیا، میدان سے نکل کر جہاد کیا گیا، اور پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا گیا۔ ہمارا دین زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو محدود کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے تو پہلے مرحلے پہ محدود کرتے ہیں، دوسرے مرحلے پہ اسی میں فرقے بنا لیتے ہیں، مسلکوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیا ہوا؟ اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کے لوگ متحد ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوتے، ہم نے دیکھا کہ ایک فرقے نے، چند لوگوں نے امت کے اندر پھر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی اور شیعہ سنی مسئلہ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، یعنی اس موقع پر جبکہ سارے کے سارے لوگ جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ متحد ہو رہی ہوں، وہ مل کر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہوں، تو ایسے سامراج کے ایجنٹ ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں جو امت کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ بنیادی مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں، زندگی کی بات دوڑ سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو جو دین کا نام لینے والے ہیں وہ بھی دین کا محدود تصور لوگوں میں پیدا کر کے مزید ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، کوئی صوفی بن جاتا ہے، کوئی دیوبندی بن جاتا ہے، کوئی بریلوی بن جاتا ہے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، اور پھر یہ عصبیت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہوتی ہے، ایک پرت ہٹاؤ تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ہٹاؤ تو تیسری آ جاتی ہے، ایک طرف یہ مذہبی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، قوموں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، قوم پرستیوں کو اپنے مقامی سطح پر پروان چڑھاتے ہیں اور اس طرح پورے معاشرے کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ایک اکائی ہے، بڑے مقاصد کے ساتھ چھوٹی چیزوں پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور سب کو جمع کرتا ہے، مظلوموں کو اکٹھا کرتا ہے، محروموں کو اکٹھا کرتا ہے، مجبوروں کو قوت میں ڈھالتا ہے اور ظالموں کے مقابلے میں اور ظالموں کے ایجنٹوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم امت کے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، پوری قوم کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور دین کا وہ تصور پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں دین کا تصور ہے۔ دین عقیدے کا نام ہے، دین نظریے کا نام ہے،
دین اخلاق کا نام ہے، کردار کا نام ہے، لیکن دین معیشت کا نام ہے، سیاست کا نام ہے، عدالت اور انصاف کا نام ہے، اور دین حکومت کا نام ہے، دین ریاست کا نام ہے، دین قوت نافذہ رکھتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ رہنے پر زندگی مشکل ہے، یہ ہے وہ گلا سڑا نظام جس نظام کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس نظام میں چند لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پولیس کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، سرکاری اداروں کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، پروٹوکول بھی ان کا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور پھر ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو گاڑیاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ گاڑیاں یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کا پیٹرول بھی ان کو فری ملتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی بیگمات انہی سرکاری گاڑیوں میں شاپنگز کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کے بچے جنہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اس لیے کہ تنخواہ سے تو اپنے بچوں کو اتنے بڑے اسکولوں میں کوئی نہیں پڑھا سکتا، جو تنخواہ سرکار کی ہوتی ہے، جو سہولتیں ان کو مال بنانے کی حاصل ہوتی ہیں، اس مال بنانے کی سہولت سے ان کے بچے بھی، بعض لوگوں کے بچے تو ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں ڈالر میں فیس دی جاتی ہے، اور ان کو بھی چھوڑنے کے لیے سرکار کی گاڑیاں جاتی ہیں۔ یہ عیاشیاں ایک طبقے کی، اور دوسری طرف کیا حال ہے؟ دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں، وہ سرکاری اسکول جن پر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کی تعلیم بھی صحیح ہونی چاہیے اور مفت ہونی چاہیے اور معیاری ہونی چاہیے۔ اگر بڑے طبقات کے لوگوں کو جو تعلیم مل رہی ہے اسی معیار کی تعلیم ہمارے چھوٹے کلاس کے بچوں کو بھی ملنی چاہیے، یہ بات ہمارا آئین کہتا ہے، دستور کہتا ہے، ایک زبان، ایک نظام اور ایک نصاب ہونا چاہیے، لیکن سرکاری اسکولوں کی اکثر جو تعداد ہے ان میں معیاری تعلیم نہیں ملتی، بلکہ اب حکومت نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے اور صرف پنجاب میں 13,000 سرکاری اسکولوں کو یہ مزید پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کو جو سہولتیں حاصل ہونی چاہیے اس پرائیویٹ سیکٹر کے 90% لوگوں کو وہ سہولت حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے معیار تعلیم اس سیکٹر میں بھی گر رہا ہے۔ لیکن سرکار کے پاس تو ہمارے ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے، جو تعلیم کا بجٹ صوبوں میں موجود ہے، صوبوں کے تعلیم کا بجٹ تھوڑا نہیں ہے، صرف صوبہ سندھ کا تعلیم کا بجٹ پچھلے سال 200 ارب روپے سے زائد تھا اور اس سال تو اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، لیکن یہ 70-80% تعلیم کا بجٹ یا تو بھرتی کیے ہوئے ناجائز طریقے سے بھرتی کیے ہوئے اساتذہ پہ لگتا ہے، یا پھر وہ انتظامی اخراجات پہ لگتا ہے، کرپشن میں جاتا ہے، تعلیم کی بہتری کے لیے نہیں لگتا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولت حاصل نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ یہ بات سنتے ہیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ناجائز معاہدوں کو کلعدم کرو، ری نیگوشیٹ کرو، اور ہزاروں ارب روپے کا جو بوجھ پاکستان کی قوم ادا کر رہی ہے اس بوجھ کو پاکستان سے ہٹاؤ، تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حکومت میں بھی شامل ہیں اور حکومت کی زبان بولنے والے بھی شامل ہیں۔ جو حکومت کی زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو مایوس کریں گے اور وہ یہ بات کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ معاہدے ختم کیے جائیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کو لگام دیں، بات آپ کی صحیح ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور در حقیقت وہ لوگوں کو اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو چند لوگوں نے مل کر قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا اس کو اپنی قسمت سمجھو اور قبول کر لو اور آواز منہ سے مت نکالو، بالکل اچھے بچوں کی طرح ان کو ان کے پیٹ میں پیسے ڈالتے رہو، اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو دیتے رہو، وہ پنپتے رہیں اور تم کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاؤ۔
ملک کا بیڑا غرق کرو، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی انہوں نے قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم دینا حکومت کا کام نہیں ہے، تعلیم کے لیے مواقع فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ یہ اتنی بڑی بکواس اور جھوٹ ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی قوم کا ٹیلنٹ تباہ ہو رہا ہے۔ 2.62 کروڑ بچے وہ ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، وہ اسکول سے باہر ہیں۔ جو پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، میٹرک کے بعد ڈراپ آؤٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ چند فیصد 8% لوگ صرف یونیورسٹی میں داخلہ لے پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غریب طبقے کو اور اب مڈل کلاس طبقے کو بھی تعلیم کی دوڑ سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قسمت سمجھو، تم تعلیم کا مطالبہ نہ کرو۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو ایک نئے ولولے اور نئے عزم کے ساتھ شروع ہوئی ہے، یہ شعور پروان چڑھا رہی ہے، اور یہ دھرنا پاکستانی قوم کے شعور میں اضافے کا دھرنا بن چکا ہے۔ ہم پاکستان کے بچے کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ معیاری تعلیم خیرات نہیں ہے، ہمارا حق ہے اور ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے۔ جو امیر کو تعلیم ملے وہی مڈل کلاس اور وہی غریب کو ملنی چاہیے، اور یہ حق ہم چھین کر حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کے رحم و کرم پہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحت کی سہولتیں یہ ہے جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو تعلیم، صحت، انصاف اور امن یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ریاست کی بات کو تسلیم کرو، ریاست کی ریٹ کو قائم کیا جائے، اور ریاست کی ریٹ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ اس کے آگے جھک جایا جائے، کوئی سوال نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، کوئی حق نہ مانگے، جو آپ کی سوچ پر پہرے بٹھا دیے جائے بس اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ریاست۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست کسی ادارے کا نام نہیں ہے، ریاست فوج کا نام نہیں ہے، ریاست اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں ہے، ریاست حکومت کا نام نہیں ہے، ریاست عوام کا نام ہے، اور عوام کے ذریعے سے ریاست بنتی ہے، عوام کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے، عوام ہی کی رائے سے۔ جسے تم جمہوریت کہتے ہو، وہ جمہوریت کا مطلب جمہور کی رائے ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو عوام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کی رائے کے بغیر تو کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتا، عوام کی اجازت ضروری ہے۔ جب یہ عوام ریاست ہے تو ایک ادارہ یا ایک حکومت اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ہماری نہ سوچ پہ پہرے بٹھا سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ ہم بولیں گے اور پوری قوت سے بولیں گے، حق بیان کریں گے، سچ بات کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ کوئی قبول کرے گا تو کریں گے، جو قبول نہیں کرے گا تو بھی کریں گے، اور بالآخر اپنا حق حاصل کریں گے۔ اس لیے ریاست کی ذمہ داری، اگر وہ ریاست اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتی ہے تو حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہمیں علم دینا، تعلیم دینا، صحت کی سہولت دینا، امن دینا اور عدل اور انصاف دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں امن موجود ہے؟ پورا ہمارا KP امن کے نعرے لگا رہا ہے۔ پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ لوگ امن مانگتے ہیں، اپنے پیاروں کی واپسی مانگتے ہیں۔ خود ہم اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چھینا جھپٹی کے واقعات پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کراچی منی پاکستان ہے، سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز وہیں پر ہوتے ہیں۔ پورے صوبہ سندھ میں ڈاکوؤں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے، اور سندھ کے ساتھ جو پنجاب کا اور بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے اس سب پر کچے کے ایک بہت بڑے علاقے پر ڈاکو راج ہے۔ بڑے بڑے سردار ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، جن کے پاس جو اسلحہ ان ڈاکوؤں کے پاس موجود ہے وہ عام حالات میں کبھی بھی نہیں جا سکتا جب تک ریاست سے ملی بھگت ان لوگوں کی نہ ہو، اور وہاں پر لے جا کر ان کو وہاں پر طاقتور نہ بنایا جائے۔ تو وہ کون سی کالی